Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورین اکمل یہ بہن سوال کرتی ہیں، اگر اپنے روم میں اعتکاف بیٹھیں تو کیا بیڈ پر سو سکتے ہیں یا زمین پر ہی سونا ہے جیسا کہ مسجد میں ہوتا ہے؟ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی ہے، اسے بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا اعتکاف کے دوران ہم فیس صابن یا فیس واش سے دھو سکتی ہیں؟ تو اس دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران صابن یا فیس واش استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو پہلا سوال تھا، بیڈ پر سو سکتے ہیں یا پھر زمین پر ہی سونا ہے، دیکھیں اس مسئلے کو یوں سمجھیے گا کہ جو جگہ آپ نے بیت مسجد کے لیے سلیکٹ کی ہے، اگر اس جگہ سے آپ بلا ضرورت باہر نکلیں گی تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے اعتکاف کے لیے روم کا کوئی ایک حصہ سلیکٹ کیا، اب اگر اس حصے سے نکل کر روم کے کسی دوسرے حصے میں بلا ضرورت چلی گئی، اگرچہ اسی روم کا ہی حصہ ہے، اسی روم کے ہی اندر ہے، پھر بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر شروع میں پورا روم ہی بیت مسجد کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا کہ یہ پورا روم بیت مسجد ہے، یہاں پر میں نماز پڑھوں گی، ذکر کروں گی، قرآن پاک کی تلاوت کروں گی، تو اس صورت میں اگر پورے روم کے اندر چلنا پھرنا چاہیں تو اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب آپ بلا ضرورت اس کمرے سے باہر نکلیں گی تو تب آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے جو روم سلیکٹ کر لیا تھا یا پھر جس حصے کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا اسی میں اگر بیڈ وغیرہ یا چارپائی موجود ہے تو اس صورت میں آپ اس بیڈ پر سو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اعتکاف کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ زمین پر ہی سونا ہے، بیڈ وغیرہ پر نہیں سو سکتے۔ اب اگر کسی کو تکلیف ہے، وہ نیچے نہیں سو سکتے، تو وہ بیڈ یا چارپائی وغیرہ پر سو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ بیڈ یا چارپائی اس کی بیت مسجد میں ہی ہو جس پر وہ سو رہی ہے۔ اگر وہ اس بیت مسجد سے نکل کر باہر سوئے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ پورا روم بیت مسجد کے لیے سلیکٹ کر لیں اور پھر اسی روم میں آپ اعتکاف کریں۔ اسی روم میں اگر بیڈ وغیرہ موجود ہے تو آپ سو سکتی ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔